الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ شکر گزاری کے فوائد۔ تو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے نعمتوں کی اقسام۔ پیج 97 پہ یہ ٹاپک شروع ہوا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس 3 قسم کی نعمتیں ہیں۔ کوئی بتائے گا پہلی قسم کی نعمت کون سی ہے؟ عام نعمتیں ہیں۔ یہ کون سی نعمتیں ہوتی ہیں؟ سب کو ملی ہوئی ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ وہ نعمتیں ہوتی ہیں جس کو ہم نعمت سمجھتے بھی کوئی نہیں، ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہے جی، یہ ملنی تھی۔ اب اللہ نے پیدا کیا تو اس نے ہمیں کھلانا نہیں اور اس نے پلانا نہیں۔ بعض سسٹرز اپنے شوہروں کے بارے میں اسی طرح کا رویہ اختیار کرتی ہیں، تو کمانا نہیں انہوں نے، کھانا نہیں۔ یعنی یہ وہ عام نعمتیں مومن کو بھی ملتی ہیں، کافر کو بھی ملتی ہیں، فاجر کو بھی ملتی ہیں، سب کو ملتی ہیں یہ نعمتیں۔ اور ایسی نعمتوں کو پا کر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمتیں ہم سے چھین لی تو ہم کیا کریں گے؟ یاد رکھیے کہ دیکھنے میں یہ عام نعمتیں ہیں، لیکن ان کے بغیر ہماری زندگی اجیرن ہو جائے، ایک دن سورج نہ نکلے، ایک دن چاند نہ آئے اور ایک دن دھوپ نہ آئے تو ہمارا دیکھیے کیا حال اور حشر ہو جائے گا۔ پہاڑ نہ ہو تو ہماری زمین ہلنے لگے، اگر یہ زمین بالکل سیدھی نہ ہو تو ہم کبھی بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو آج اس چیز پہ اگر آپ اور میں غور کر کے دیکھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ آج جو ٹاپک شروع کریں گے وہ کیا ہے؟ جزوی عام نعمتیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی اس سے فرق ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمتوں میں سے دوسری قسم کیا ہے؟ جزوی عام نعمتیں، یعنی یہ وہ نعمتیں کہ جو عام نہیں ہیں لیکن عام نعمتوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ان کا نزول بعض لوگوں پر ہوتا ہے، یعنی ایسی نعمتیں بعض لوگوں کو ملتی ہیں اور بعض کو نہیں ملتی، بعض ملکوں میں ہوتی ہیں اور بعض ان سے محروم ہوتے ہیں۔ مثلا ہدایت کی نعمت۔ اب دیکھیے آکسیجن کی نعمت اللہ نے سب کو دی ہے، جو دنیا میں آیا اس کو آکسیجن مل رہی ہے، لیکن ہدایت کی نعمت اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو چن لیتے ہیں۔ کن کو چنتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ بس ہے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت جیسی نعمت کے لیے چن لیا، حالانکہ ایسے کتنے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ تجھے دین حق کی طرف ہدایت دی، اور اس ذات نے بغیر کسی کوشش کے تیرا سینہ اس ہدایت کے لیے کھول دیا۔ تجھے نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ آزمائش۔ اللہ نے تجھے دین مستقیم کا راستہ دکھایا ہے، اور کئی لوگوں کو اس نے اس نعمت کی توفیق نہیں دی تاکہ تجھے اس نعمت کی قدر و منزلت معلوم ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ محشر کا دن ہے اور تم بھی لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونا ہے، اور دوزخ کی آگ پورے جوش سے آواز نکال رہی ہے۔ وہ ان نافرمانوں اور کافروں کے سامنے غیظ و غضب کا مظاہرہ کر رہی ہے۔
جو اس کی شدت گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر تم سنو کہ یہ نافرمان اس کے اندر سے بول رہے ہیں اور چیخو پکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ سورۃ مومنون آیت 107 میں یہ بات آتی ہے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہم کو اسے نجات دے، اگر ہم اب بھی ایسا ہی کریں بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اور اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا یقیناً جب تم کہہ رہے ہوگے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سورۃ الاعراف آیت 43-43۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا، اور کبھی ہماری یہاں تک رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔ یہ آپ کو جملہ کب بولا جائے گا؟ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو پہلا جملہ، پہلا کلام، پہلی دعا ان کی زبان پہ ہوگی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ کیا اس وقت آپ کو مجھے یہاں بیٹھنا ایک نعمت لگ رہا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی طرف ایک راستہ ہے؟ کیا ہم حقیقت میں اس کی طرف آ کر اپنے آپ کو ہدایت کے طرف بڑھتا ہوا محسوس کر رہے ہیں؟ تو ہمیشہ جب بھی علم کی محفل میں بیٹھے یہی دعا کریں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ ہمیں راستہ ہی نہ ملتا، ہماری گاڑی نہ چلتی، موٹر سائیکل نہ ہوتی، رکشہ نہ ملتا، آ جاتے تو راستہ بھول جاتے، آ جاتے تو بیماری کی وجہ سے سن نہ سکتے، بچے کی وجہ سے سن نہ سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے بھی زیادہ شوق رکھتے ہیں لیکن وہ سننے کی کوشش کے باوجود نہیں سن پاتے۔ تو اس وقت دل کی گہرائی سے سب کہیں الحمدللہ۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہو اور جسمانی طور پر بالکل تندرست ہو تو اس کی دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتیں مل گئیں، کیونکہ دنیاوی نعمتوں کی سردار جسمانی تندرستی ہے اور اخروی نعمتوں کی سردار نعمت اسلام ہے۔ ہائی لائٹ کریں اس کو ذرا۔ نمبر 1 مسلمان ہیں ہم، کہیے الحمدللہ۔ دوسری بات جسمانی طور پہ تندرست ہیں، الحمدللہ۔ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں اس کا کوئی غم نہ کیا کرے، اس کا نہ تو تذکرہ کیا کرے، نہ رونا روئیں، نہ لوگوں کو سنائیں، بس اس پہ ایک ہی لفظ بولے الحمدللہ۔ اس سے بڑی تکلیف تو نہیں ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے دنیاوی اور اخروی سب نعمتیں مل گئیں۔ کیا پتہ چلا؟ اسلام اور صحت، یہ 2 نعمتیں مل جائیں سب کچھ مل گیا، کیونکہ دنیاوی نعمتوں کی سردار جسمانی تندرستی ہے اور اخروی نعمتوں کی سردار نعمت اسلام ہے۔ یہ جملہ یاد کرنے والا ہے، دنیا کی نعمتوں کی سردار جسمانی صحت ہے۔ کیوں بھلا؟ آپ دیکھیے ذرا سی سر میں درد لگ جائے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ شادی والے گھر میں بیٹھے ہیں، 2 مہینے 4 مہینے سے تیاریاں کر رہے تھے، دانت میں درد نکل آیا، کیا آپ اس شادی کو انجوائے کریں گے؟ آپ کے سامنے من پسند کھانا پڑا ہوا ہے لیکن آپ بخار سے پھک رہے ہیں، دل چاہے گا؟ آزما کے دیکھیں، ہمیں اپنے رشتے بھی تبھی پیارے لگتے ہیں جب ہم صحت مند ہوتے ہیں۔ ماں کو بچے سے کتنا زیادہ پیار ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ماں بیمار ہو تو اس بچے کو دیکھ نہیں پاتی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں صحت مند کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 نعمتوں کی عموماً لوگ قدر نہیں کرتے، اور ان میں سے ایک نعمت وقت ہے اور ایک صحت ہے۔ ہمیشہ اپنے لیے اس چیز کو معیار بنا لیجئے کہ اے مالک ہمیں تو اپنی صحت کی قدر کی توفیق دے۔ کتنے افسوس کی بات ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو اپنی صحت بھری زندگی صرف رونق میلوں میں، مشغلوں میں، ٹی وی دیکھ کر، بیکاریات میں، فلمیں ڈرامے دیکھ کے ضائع کر رہے ہیں۔ وہ دنیا سے کیوں آئے اور دنیا میں انہوں نے آ کر کیا کما لیا؟ اگر ایک انسان اپنے اوپر لے کر سوچے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس دنیا میں آنے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو اللہ کی طرف سے بن مانگی مل چکی ہیں۔ تو سب بولیے اس وقت اپنی ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کے الحمدللہ۔ صحت ہے، مت روئیں، مت غصہ کریں، مت پریشان ہو، مت لوگوں کو سنائیں۔ کوئی بندہ آپ کی بیماری دور نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی دور نہیں کر سکتا اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ دوا بھی اللہ سے پہلے اجازت طلب کرتی ہے کہ میں اس بندے کو صحت دوں کہ نہ دوں۔ کئی دفعہ وہی دوا لڑ جاتی ہے، آج کہتے ہیں اس کو ریئیکشن ہو گیا، الرجی ہو گئی۔ ایک بندہ دوا کھاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا کھاتا ہے وہ اور بیمار ہو جاتا ہے۔ تو مجھے آپ کو اپنی زندگی میں اس نعمت کی قدر کرنی ہے، جو وقت ہے اس کو اچھا گزار لیں۔ دیکھیے آنے والا ہر دن پہلے سے کمزوریوں کا ہے، کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں۔ تو پھر جملہ دہرائیں، دنیاوی نعمتوں کی سردار تندرستی اور اخروی نعمتوں کی سردار نعمت اسلام۔
عبد الملک بن مروان نے کہا شکر ادا کرنے کے لیے اس بات سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، یعنی اس بات سے اچھی اور بہترین بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آدمی کہے، اب آپ بھی کہیں، آپ چاہتے ہیں نا کہ اچھی سے اچھی باتیں کریں، تو کیا بات ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے اوپر انعامات کیے اور ہماری اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ امیجن تو کیجئے سب کچھ ہوتا، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، کپڑے، جوتے، زیور، بچے، شوہر، گھر، اسلام نہ ہوتا، کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، کسی دنیاوی چنگل میں پھنسے ہوتے، اللہ نے اسلام دے کر ہماری ساری نعمتوں کو خوبصورت کر دیا۔ جزوی عام نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اسلامی ملک میں پیدا کیا جہاں امن و امان کا دورہ ہے اور ہمارے ارد گرد ممالک میں لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمینی خزانوں کے دھانے کھول دیے، اس زمین نے زرد، سرخ اور کالا سونا نکالا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کالے سونے، کالا سونا کس کو کہتے ہیں؟ پیٹرول کو، کیونکہ جن ملکوں کے پاس پیٹرول ہے آپ دیکھیے آج وہ دولت مندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کالے سونے یعنی پیٹرول کو گاڑیوں کا ایندھن بنا دیا جس سے عوام کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ اس کی طاقت سے زمینی، فضائی اور بحری مواصلات کا نظام چل رہا ہے۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ اس ایندھن سے پیٹرولیم کی مصنوعات بنتی ہیں جس سے کپڑے، گھر، برتن، دیگر ایسے آلات بنتے ہیں کہ انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ اس طرف انسانوں کی رہنمائی نہ کرتا تو یہ نعمتیں ان کو کہاں سے حاصل ہوتی؟ بس پاک ہے وہ بڑے فضل اور احسان والا۔ ان نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے ان مسلم ممالک میں دور دراز سے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور انہوں نے یہاں کے دنیاوی اور اخروی منافع کا خود مشاہدہ کیا۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع و اقسام کے بنی نوع انسان کو جمع کر دیا جن کے جمع ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ان نعمتوں میں سے ہماری سواریاں اور بہترین گھر ہیں جن کے بارے میں ماضی میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بس کلام پاک کی تلاوت کیجئے تاکہ آپ کو اللہ کے احسانات اور انعامات کا اندازہ ہو جو اس نے آپ پر کیے ہیں۔ ان نعمتوں پر خوب بڑھ چڑھ کر شکر ادا کیجئے۔ تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، ہم تو اس کی ہدایت پانے والے ہی نہیں تھے اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، لولان ہدان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کیا نکلا؟ پہلی عام نعمتیں تھیں، سب کو ملتی ہیں، مومن، کافر، فاجر، نیک بد سب کو۔ دوسری وہ نعمتیں جو جزوی عام نعمتیں ہیں سب کو نہیں ملتی، اور اس میں دو بڑی چیزیں تندرستی اور ایمان۔ دنیاوی نعمتوں کی سردار تندرستی اور اخروی نعمتوں کی سردار ہدایت اور کامیابی ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ایک انسان کو اللہ کے حکم سے اپنی نعمتوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اب تیسری قسم ہے خاص نعمتوں کی۔ ان کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ انسانی جسم کا نظام اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب و تنظیم سے بنا دیا ہے، جس میں سے ایک انسان کی عقل بھی ہے، جس کے بغیر زندگی میں سوچ بچار کرنے کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ زاریات 20 اور 21، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور یقین والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 53۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اب یہ جو آپ کے میرے اپنے وجود میں نشانیاں یہ کون سی ہیں؟ زمین میں نشانیاں، ہمارے وجود میں۔ آپ دیکھیے کہ ہم سب کی زندگی میں دن رات تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی ٹوٹتا ہوا گھر جڑ جاتا ہے، کبھی بچے نہیں ہو رہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں بچے نہیں ہوں گے، اچانک اللہ بڑھاپے میں اولاد دے دیتا ہے، کبھی ایک شخص صحت مند ہوتا ہے ایک دم کھڑے کھڑے ہارٹ فیل ہوا چلا گیا۔ یہ نشانی ہے۔ جو آیت انفس ہے نا وہ ہمارے ذاتی زندگی کے تجربات ہیں۔ تو لہٰذا ایک ایمان والا ہمیشہ اپنے حالات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے
میرے ساتھ کیوں ہوا، ایسا ہی کیوں ہوا، کسی اور کے ساتھ ہی کیوں نہیں ہو گیا؟ اور آپ دیکھیں گے کہ ذرا سا آپ اپنے آپ کے قریب ہو کر تو محسوس کریں، پہلے آپ کو اپنا جسم اپنے آپ میں نظر آئے گا، اس میں آپ کی سوچ اور وچار کی طاقت اور روح بھی ہے جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ نفس کی خوبیوں میں درجہ ذیل قابل ذکر ہے، یعنی کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جن کی طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ اب یہ ہم پڑھیں گے اگلا ٹاپک کہ مخفی نعمتیں جن کی طرف خیال بھی نہیں جاتا۔ 107 اگر آپ دیکھیں کہ چھپی ہوئی ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں۔ مثلاً کیا؟ اب اس کو کاؤنٹ کیجئے گا اور ہر ایک کو آپ نے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے بہترین پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت ترین انداز میں بنایا، آپ کو کامل ترین عقل عطا کی اور ایسی بلیغ زبان عطا کی جو ہر وہ چیز بیان کر سکتی ہے جسے آپ کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، نہ آپ کے کانوں نے سنا ہو، یا جو بھی آپ کے دل میں خیال گزرا ہو اور جو کچھ آپ نے سوچا ہو۔ اس زبان میں نہ تو کوئی ظاہری رگ ہے، نہ کوئی طاقت اور اعصاب ہے، بس یہ تو اللہ عز و جل کی بہترین کاریگری کا ایک شاہکار ہے۔ رب حکیم و کریم نے فرمایا سورۃ الانفطار آیت 6 اور 7، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اور فرمایا سورۃ نحل آیت 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے شاید کہ تم شکر کرو۔ امیجن کریں کبھی ہم نے سوچا کیسے ماں کے پیٹ سے اللہ بچے کو نکالتا ہے، اس وقت سنتا ہے بولتا نہیں ہے، جو سنتا ہے اس کے اوپر ریئیکشن نہیں دکھا سکتا، کروٹ نہیں پلٹ سکتا، ہاتھ ہلا لیتا ہے، اور بعد میں کیسے وہ بھاگتا دوڑتا بچہ بن جاتا ہے، کیسے انسان دنیا میں پھر اپنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ بلد آیت 8-10، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے ان کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے ان کو زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، پھر ہم نے ان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ اور انسانی جسم میں ہاتھوں کی پیدائش کا کیا ہی عمدہ انداز ہے، اس میں بڑی حکمت سے انگلیوں کو ترتیب دیا گیا، کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی ہے، اور ان کے ایسے جوڑ ہیں جو پکڑنے میں مدد دیتے ہیں، اور کیا ہی ناخن ہیں کہ پوروں کی بھرپور حفاظت کرتے ہیں، اور ان سے بعض ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ بس پاک ہے وہ پیدا کرنے والا اور صورت بنانے والا۔ اس جسم کے اندر سر ہے جو کتنا ہی بہترین انداز میں پیدا کیا گیا ہے۔ آپ ذرا اپنے سر کے بارے میں سوچیں، یہ جو اوپر بالوں کا ایک چھجا ہے نا، یہ پیکنگ مٹیریل ہے تاکہ سر کو چوٹ نہ لگے، اگر کہیں سر ٹکرائے تو بال اس کو بچا لیں، یعنی یہ ایک پروٹیکٹنگ لیئر ہے۔ جیسے آپ کوئی بہت قیمتی برتن پیک کریں تو اس کے باہر پھر فوم کی شیٹ لگا دیتے ہیں، اللہ نے آپ کے میرے لیے اس کو ایسے رکھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے ان بالوں سے؟ اس سے دماغ کی حفاظت ہوتی ہے، اور دماغ تو پھر بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے دماغ کو کتنی حفاظت اور بلند مقام پر رکھا گیا، اور حواس تقریباً سب ہی سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر سر کو کچھ ہو جائے تو سارے جسم ہی میں تعطل رونما ہو جاتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، اس کو اللہ نے کندھوں سے بلند رکھا ہے تاکہ ہر طرف حرکت کر سکے۔ اگر جسم کے اندر دھنسا ہوتا تو اس کا حرکت کرنا مشکل ہوتا۔ پھر اس سر کو کتنے ہی پیارے بالوں کے کپڑے پہنائے، اس سے انسان خوبصورت لگتا ہے۔ پھر سر کی جلد کی یہ بال حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر کتنی موٹی اور مضبوط جلد ہوتی ہے۔ پھر یہ مضبوط اور سخت ہڈی کے پردے کے اندر نرم سائل مادہ جو حرکت کے وقت نرمی کے ساتھ جدھر چاہے مڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے نیچے اور بھی تہیں ہیں جو عجیب قسم کے اعصاب اور خون کی رگوں پر مشتمل ہیں، جو خون اور احساسات دونوں کو عقل سے ملاتے ہیں، اور انسانی جسم میں یہ احساسات کی آمد و رفت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ میں سے کبھی کس نے انسانی جسم پڑھا اندر سے؟ نیورولوجسٹ ہے کوئی؟ کسی نے کبھی نروس سسٹم پڑھا؟ آپ کو کہ ادھر ایک ہلکا سا
کٹ لگتا ہے نا، تو یہاں سے ہماری بازو سے اوپر جا کے دماغ کو وین جاتی ہے اور وہاں سے میسیج آتا ہے اور اس کے جواب میں یہاں کے اینٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو پس ہوتی ہے نا، یہ لڑائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اینٹی باڈیز جو پیدا ہوتے ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں ان جراثیم سے اور وہ اس کے بدلے میں مر جاتے ہیں۔ کبھی میں نے سوچا ہے میرے آپ کے پاس اتنا وقت اور اتنی سوچ کہ ہم ان سارے کاموں کو کریں؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو بس مزے سے کریں۔ اور اگر ہمیں اپنا جسم بھی خود چلانا پڑتا تو کیا بنتا؟ یہ سوچیں آپ اور میں خاموشی سے آٹومیشن کے سسٹم پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہمیں دل کو روز صبح اٹھ کے پمپ کرنا ہوتا، جگر کو گرم کرنا ہوتا تو ہم کب کے فوت ہو چکے ہوتے ہیں۔ کبھی زیادہ کرتے، کبھی کم کرتے، کبھی بھول جاتے، کبھی آنکھ ہی نہ کھلتی اور ہمارا معدہ ہی کام نہ کرتا، اور کھانا کھانے سے پہلے اگر معدے کی مشینری کو سٹارٹ کرنا پڑتا تو بیٹھے ہوتے سارے۔ کبھی آپ ان نعمتوں پہ سوچے ہیں نا، یہ مخفی نعمتیں، یہ چھپی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس مالک نے آپ کے میرے لیے یہ ساری نعمتیں عام کر کے ہمیں آپ کو اس چیز کا احساس دلا دیا کہ تم میری مدد کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے۔ زندگی کا ایک دن اللہ کی ضرورت کے بغیر انسان گزار نہیں پاتا، لیکن افسوس کی بات، اسی رب سے دور، اسی سے کٹے ہوئے، لوگوں کے قریب رب سے دور۔ لوگوں سے ڈرتے، رب سے کوئی نہیں ڈرتے۔ دوسروں کو خوش کرتے، رب کو خوش نہیں کرتے۔ یہ ایک انسان کی اپنی قسمت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں دل و دماغ کو کلیجے کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان سب اعضاء کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی طرف اشارہ کیا، اور وہ موٹی موٹی رگیں جو دل کے دھڑکنے کے ساتھ ساتھ سارے جسم کے نظام کو دل سے جوڑے رکھتی ہیں، اور دوسری قسم کی ساکن رگیں جو کلیجے کو سارے بدن سے اس انداز میں جوڑتی ہیں کہ سارے جسم کو حسب ضرورت غذا ملتی ہیں، یعنی شریانیں اور وریدیں۔ کیا ہی حکیمانہ طرز کے ساتھ تمام اعضاء کو جوڑ دیا۔ خاص تعداد میں ہڈیوں، پٹھوں، رگوں، شریانوں، تانتوں اور جوڑوں، گودوں اور رطوبتوں کا جسم میں ہونا بھی ذاتی نعمت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، بلکہ ایک جسم انسانی میں ہزاروں قسم کے پٹھے، رگیں اور اعصاب ہوتے ہیں۔ کوئی چھوٹے ہیں، کوئی بڑے، کوئی باریک اور موٹے، کچھ کم تقسیم شدہ ہیں اور کچھ زیادہ، اور ان میں سے ہر ایک میں ذاتی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر صرف ان متحرک رگوں میں سے کوئی رک جائے یا ساکن رگوں میں سے کوئی حرکت شروع کر دے تو اے مسکین انسان تو ہلاک ہو جائے۔ کبھی سوچے نا، تو ہم کبھی نہ کہیں کہ ہم بیمار ہیں۔ ہمارے جسم میں اتنی مشینیں، اتنے رقیق، اتنے نرم آلات ہیں، اس کے باوجود کتنے سالوں سے ہم چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے 50 سال کسی کی اگر ایوریج ایج لیں آپ، تو آپ سوچیے 50 سال میں تو گھر پرانا ہو جاتا ہے۔ گاڑی 50 سال پرانی ہوگی تو پھٹیچر ہوئی ہوگی۔ انسان 50 سال کا اتنا بوڑھا نہیں ہوتا، نارمل ہوتا ہے۔ کوئی دیکھ کے اس کے اوپر ترس نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس کا تھا کہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ بہت بہترین ہے۔ بس ان نعمتوں پر غور کیجئے تاکہ تمہیں ان کے اقرار کے بعد منعم حقیقی، منعم نعمت دینے والا، منعم حقیقی کی شکر گزاری کی توفیق مل جائے۔ یہ تو ایسی نعمتیں ہیں جو بالکل عام بھی ہیں اور ہر جسم کو ملتی ہیں، جن کا گننا اور شمار کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اگر ہم انہی نعمتوں کو وقت اور عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم ان میں عجیب و غریب تغیرات محسوس کریں گے۔ یعنی انسان کن ادوار سے گزرتا ہے، ماں کے پیٹ میں، پھر پیدائش، پھر بچپن، پھر لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمری، بڑھاپا۔ ہر مرحلے میں انسان پر خاص قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں جن کا شمار وہی رب ذوالجلال ہی کر سکتا ہے۔ آپ جو بھی طریقہ اپنائیں، چاہے ریاضیات اور اعداد و شمار کے ماہرین کی طرح گننا چاہیں، آپ ان کے اعداد و شمار سے قاصر ہی رہیں گے۔ بس اللہ ہی ہے جو طاقتور ہے، زبردست ہے اور عظمت والا ہے۔ ابن عبد دنیا کہتے ہیں، محمود وراق نے مجھے یہ اشعار سنائے۔ ترجمہ کیا اشعار کا؟ اگر میرا شکر ادا کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے تو گویا کہ اس نے مجھ پر ایک اور نعمت نازل کر دی ہو، تو اس طرح ایک بار پھر شکر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی شکر وہی کرتا ہے جو اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ آپ شکر کریں پچھلی نعمتوں کا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ الحمدللہ کے ساتھ دعا کی شروع ہوتی ہے، یا شکر کرنے سے دعا کا آغاز کیوں ہے قرآن میں؟ تو پھر اس کا جواب کیا ملا کہ پچھلی نعمتوں کا پہلے شکریہ بولو، پھر اگلی اور دوں گا۔ اور جس نے الحمدللہ کہہ دیا اس نے پچھلی نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔
اگر دن بڑے اور عمر لمبی بھی ہو جائے تو اس کے فضل و کرم کے بغیر پھر بھی کامل شکر ادا نہیں ہو سکتا، اور جب خوشحالی میسر آتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے اور سکون ملتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش یا تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ ان دونوں طریقوں کا حصول اللہ کے احسانات سے ہی ممکن ہے، ایسے احسانات جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی وہ اس زمین کی خشکی اور پانی میں سما سکتے ہیں، ایسی غیر مخصوص نعمتیں جن کی طرف خیال بھی نہیں جاتا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نعمتیں وہی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، لیکن حقیقت یہ کہ نعمتیں ایسی بھی ہیں جن کی طرف انسان کا خیال بھی نہیں جاتا۔ ہاں، اہل بصیرت حضرات ان نعمتوں کا ادراک رکھتے ہیں۔ ہم ان میں سے بعض ایسی نعمتوں کا ذکر کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ نعمتیں بھی یاد آئیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں جو منعم حقیقی ہے۔ پہلی چیز ہم نے بھی کیا دیکھی؟ آپ کا میرا اپنا جسم۔ کبھی ایکس رے مشین سے اندر جھانکیے، کبھی اگر موقع مل جائے کسی ہاسپٹل میں جا کر آپریشن کے دوران یا کوئی بھی ایسی ڈائسیکشن ہو رہی ہے، اندر سے دیکھیے۔ یقین کریں انسان اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنا کمزور انسان اللہ نے اتنی چیزوں سے گندھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اکڑ اتنی ہے کہ ختم ہی نہیں ہونے کا نام لیتی۔ تو اب کچھ مزید نعمتوں پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلی اندیکھی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا کیا، جو ہر لمحے آپ کو نیکی اور تقوی پر چلانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح اس انسان کی طرف جو اسلام قبول کرتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسلام پہ نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، وہ کتنی کوشش کرتا ہے کہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا سکے، وہ دوسروں کو کتنے رشک کے انداز سے دیکھتا ہے۔ اس پہ ایک سپیکر ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، تو میں نے ان کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تھا۔ ایسے آنکھوں سے آنسو تھے کہ پورا منہ گیلا ہوا تھا، اور رو رو کے وہ جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس میں وہ مسلمانوں کو، ہم سب کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسلم تمہیں اس چیز کی قدر نہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کہتا کہ جب کفر پہ تھے تو میرا باپ مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، ہی واز ویری گڈ مین، لیکن اب میں ایمان پہ آیا ہوں اور اب میرے اس باپ کا انتقال ہو گیا، اور میری مجبوری دیکھو کہ میں اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا وہ رویا شخص کہ پورا اس کا منہ گیلا ہوا تھا کہ واقعی اگر ہمارے ماں باپ آگ میں چلے جائیں تو اچھا لگے گا، اگر وہ کفر پہ ہوتے تو ہمیں اچھا لگتا؟ نہیں اچھا لگتا۔ تو ضرور اس چیز کی قدر کریں، ہمیشہ اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ امام شریح رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر 3 قسم کے انعامات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ آزمائش اس کے دین کے حوالے سے نہیں ہوتی، مطلب دنیاوی تکلیف آ گئی نا، لیکن چلیں شکر ہے دین پہ تو نہیں آئی نا، دین تو زیادہ مشکل چیز ہے۔ دوسری بات، جو آزمائش پہلے تھی یہ اس سے کم ہوتی ہے، یہ تو تقدیر میں لکھی تھی، ہو کر رہ گئی، یعنی یہ باتیں سوچ کر وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس سے راضی ہوتا ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ بات واضح؟ دیکھیے سب سے بڑی آزمائش ایمان کی آزمائش ہے۔ اصحاب البروج کا قصہ قرآن میں پڑھ لیجئے، قتل اصحاب الاخدود، خدود والے لوگ تھے، سورۃ بروج میں ان کا قصہ آتا ہے۔ فرعون نے جو ظلم کیے تھے بنی اسرائیل پہ، اس کا تذکرہ پڑھ لیجئے۔ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ پہ جو ظلم زیادتی کی تھی، اس کا تذکرہ پڑھ لیجئے۔ ہمیں تو ایسی کوئی آزمائش نہیں آئی، ہمیں تو نماز پڑھنے پہ مار نہیں پڑتی، ہمیں تو نقاب کرنے پہ جرمانہ نہیں دینا پڑتا، پھر ہم روتے ہیں، پھر ہم دکھی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اتنی نعمتیں دیں، لیکن ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ تو آج کے بعد اپنی زندگی کو ایک اور اینگل سے دیکھیے، ایک اور شکر گزاری کے جذبے سے دیکھیے کہ اللہ تو نے مجھے وہ دیا جو تو نے کسی کو نہیں دیا۔ پھر تیسری چیز کیا کہ غیر مخصوص نعمت یہ ہے کہ آپ اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیے اور دیکھیے وہ لوگ کس قسم کے خوف، بھوک، افلاس اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور آپ امن اور امان اور باہمی الفت اور محبت کے سائے میں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے خاندان اور ہمارے گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں اور سڑکوں پہ کام کرنے والے مزدور، کیا بیچاروں کے پاس بھوک ہے، افلاس ہے، بیماریاں ہیں، بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، جوتے کے پیسے نہیں ہیں،
ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کتنے ہوں گے جو مہینے کی پہلی تاریخ کا انتظار کرتے ہوں گے، اور کتنے ہوں گے جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے کیونکہ بچوں کی فیس نہیں دے سکتے۔ شکر اللہ کا ہمیں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے، کیا ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ شکر واقعی بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں اس قابل تھا ہی نہیں جو تو نے مجھے دے دیا۔ تو ہمیشہ اپنے ارد گرد والوں کو دیکھیں، اب ہم کیا کریں پھر؟ اگر اللہ نے ہمیں دیا ان کو ڈھونڈیں جن کو نہیں دیا، ان کی ٹیک کیئر کرے۔ کوئی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نمائش کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مجبور اور مفلوج جو لوگ ہیں ان کی گھر بیٹھے مدد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی اس زندگی سے بہترین فائدہ لے سکیں۔ پھر چوتھی نعمت، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی خاص نعمتوں کو پہچانے جو اللہ تعالیٰ نے اسے صحت اور تندرستی کے حوالے سے دی ہیں، تو وہ بیماروں، مریضوں، ٹوٹے ہوئے اعضاء والوں اور لولے لنگڑے لوگوں کی زیارت کرے۔ اسے چاہیے کہ ذرا ہسپتالوں کا دورہ کرے اور دیکھے کہ کتنے بیمار روتے ہیں اور کتنے زخمی زخموں سے چور ہیں، کئی سماعت اور گویائی کھو بیٹھے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک حادثہ کھو بیٹھے ہیں، اور کتنے ہی ایسے مسکین ہیں جو تھوڑی سی نیند کے لیے ترستے ہیں یا درد سے تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام نہیں پا سکتے۔ تب آپ اللہ کی ان غیر مخصوص نعمتوں کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اس کے متضاد کے ذریعے زیادہ بہتر انداز سے پہچانی جا سکتی ہے۔ بے شک انسانی اعضاء میں سے کسی ایک عضو کے بدلے کروڑوں روپے بھی کافی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ طلب شدہ عضو واپس نہیں مل سکتا۔ ایک آدمی جناب یونس بن عبید کے پاس اپنی تنگ دستی کی شکایت لے کر آیا تو یونس نے کہا، کیا تم 1,00,000 درہم کے بدلے اپنی آنکھیں مجھے دو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ یونس نے کہا، اپنے ان ہاتھوں کے بدلے 1,00,000 درہم لے لو۔ آدمی نے کہا نہیں۔ تو یونس نے کہا، چلو ٹانگ کے بدلے 1,00,000 دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا نہیں۔ یونس نے اس آدمی کو اللہ کی یہ نعمتیں یاد دلائیں کہ میرے خیال میں تمہارے پاس تو ہزاروں لاکھوں ہیں، تم پھر بھی ضرورت مندی کی شکایت کرتے ہو۔ بات سچ ہے؟ ہم دیں گے ایک آنکھ اپنی؟ گاڑی لے لو اور ایک ٹانگ دے دو، 1 کنال کا گھر لے لو اور مجھے اپنی ایک آنکھ دے دو، دیں گے؟ تو پھر آپ بتائیے، ہم تو کروڑ پتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سبب بناتا ہے۔ جیسے کسی کی بات سنی تو مجھے اس پہ سوچ کا موقع ملا کہ بعض دفعہ انسان سفید پوشی میں رہتا ہے نا، بہت زیادہ ہوشیاری چلاکی نہیں دکھاتا اور قناعت کے ساتھ جیتا ہے۔ اب بعض لوگ ڈراتے ہیں، ہائے بچوں کے رشتے ہوں گے، کیا ہوگا، بچیوں کی شادیاں ہوں گی، اتنا تو جہیز دینا ہے، اتنا تو مہنگی شادی ہے۔ اللہ سبب ایسا لگا دے گا کہ وہ آ جائیں گے جو بغیر جہیز کے آپ کی بچی لے جائیں گے، اور وہ آ جائیں گے جو آپ کا بیٹا شادی کرے گا تو وہ اسے کہیں گے ایک فالتو چیز بھی نہیں چاہیے ہمیں، حق مہر میں کچھ بھی نہیں لینا دینا۔ تو وہ جو کمانا تھا وہ دے ہی دینا تھا نا، تو اللہ نے وہ بھیج دیا جن کو چاہیے ہی نہیں، تو برابر ہو گیا نا۔ تو پھر وہ شخص کروڑوں کا فائدہ لے چکا ہے، لاکھوں کا لے چکا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ قناعت لائیں۔ جس بندے کے پاس صبر اور شکر ہے، قناعت ہے، جو میرے رب نے دیا وہ بہترین دیا، جو مجھے دیا وہ بہترین دیا، یاد رکھیے گا اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا میرا کام کیا ہے؟ میرا حال اس سیریز میں نے 10 بار یہ بات بولی ہے کہ اپنی موجودہ حالت پہ راضی ہو جائے۔ اے مالک، جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس پہ بڑی مطمئن ہوں اور میں اس پہ راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور ایک اور بھی روایت کہیں پڑھی تھی کہ جو اللہ کے تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے نا، دیکھیں اللہ کا تو کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے دیا ہوا، لیکن بالفرض آپ کا گمان ہے کہ اس نے تھوڑا دیا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ وہ پھر بڑی بڑی نمازیں، تہجدیں اور وہ بڑے بڑے صدقہ خیرات نہیں مانگے گا۔ اللہ کہے گا کہ جب تو دنیا میں میرے تھوڑے پہ راضی تھا تو میں بھی تیرے تھوڑے پہ راضی ہوں۔ اور اگر آپ نے میں نے ڈھیروں ڈھیر مانگا اور یہ دے دے اور وہ دے دے اور کیا دیے اور دوسروں سے اچھا دے دے اور اس سے اچھا دے دے، تو پھر ہو سکتا ہے اللہ بھی کل آپ سے مجھ سے بڑی بڑی باتیں مانگے، بڑی بڑی اطاعت مانگے۔ سیدھا سیدھا معاملہ ہے، جتنی اچھی چیز ہوگی اتنی قیمت دینی پڑے گی نا، اور جو چیز جتنی مناسب سی لے لیجئے، بہت زیادہ کوئی پمپی گلیمری نہ ہو تو اس کی قیمت تھوڑی ہوگی۔ اللہ سے کہا کریں کہ اللہ اگر زندگی میں کوئی کمی بھی ہے نا، بظاہر لوگ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا
تو اے اللہ مجھے اس کے بدلے میں آخرت کی بہاریں دے دے، میرا حساب آسان کر لینا، اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کرنا۔ میری نمازیں بھی تو ٹوٹی پھوٹی ہیں نا، میری باتیں بھی تو واجبی ہیں نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہماری تو واجبی ہے، کچھ کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کی قسمت تو بس ایسی ہے بیچ کی، تو بھئی ہماری باتیں بھی تو ایسی ہیں نا، اللہ ہمیں اسی میں پورا کر لے۔ یعنی اللہ تو ہمارا برابر کا معاملہ لے جا، ہم اس پہ بھی بڑے خوش ہیں، کچھ بھی نہ دے بس عذاب سے بچا لے تو بھی بڑے خوش ہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ فضیل بن ایاس کے بارے میں روایت ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی تو رونا شروع کیا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، سورۃ بلد 7-9۔ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں، زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ ان کے رونے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، کیا تو نے ایک رات بھی اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ اور کیا تو نے ایک رات بھی ایسی گزاری کہ زبان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا ہو جس سے تو بولتا ہے، اور اس انداز سے آپ نعمتوں کے بارے میں بیان کرتے رہے؟ اور انداز بھی کیا نا، الم نجعل لہ عینین، سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم نے 2 آنکھیں اور 2 ہونٹ نہیں دیے۔ پھر 5ویں دیکھیے ایسی نعمت جس کی طرف انسان کا خیال بھی نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صبح جان کی سلامتی اور تندرستی اور ایک دن کے کھانے کی موجودگی میں اٹھا، یعنی جب اٹھا تو جان سلامت تھی، جسم تندرست تھا اور ایک دن کا کھانا موجود تھا، تو گویا کہ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں میسر ہو گئیں۔ بتائیے کیا پھر میں اور آپ ایسے لوگوں میں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ بے شک امن و عافیت اور رزق کی نعمت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر کی ہیں۔ بس جو آدمی اپنے دین، جان، مال اور عزت اور آبرو کی سلامتی کے ساتھ دن کی ابتدا کرے اور اطمینان کی زندگی گزارے، اس حال میں گھر سے نکلے کہ اسے اپنے آپ اور اہل و خانہ اور مال کے بارے میں پورا اطمینان ہو، تو وہ جب کام کرتا ہے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے، اچھی پیداوار ہوتی ہے، اور اس پیداوار کی وجہ سے ملک بھی خوشحال ہو جاتا ہے۔ سو امن و امان کی وجہ سے اقتصادی ترقی ہوتی ہے، اور امن والے ملک میں مالدار لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، جس سے ملک کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور مال لگانے والوں کو بھی۔ ان ملکوں کی طرف بھی نگاہ دوڑائیے جہاں امن نہیں ہے، وہاں دہشت و خوف کا عالم ہے، کیونکہ وہاں قسم قسم کے جرائم ہوتے ہیں، جیسے قتل، چور بازاری، اغوا برائے تاوان، بم پھٹنا، دہشت گردی۔ تو پھر ان کی مالی حالت تباہ ہو جاتی ہے، ان ملکوں کی کرنسی جو بہت مضبوط ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، اسی وجہ سے وہاں غریبی اپنے پاؤں جما لیتی ہے، اور اس ملک کے باشندے اپنی روٹی کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، وطن سے بے وطن ہوتے ہیں۔ اگر وہ شکر ادا کرتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، اور اس ناشکری نے برکتوں کو مٹا دیا اور نعمتوں کو زائل کر دیا۔ کیا چیز سمجھ آئی ہے؟ امن، چین، سکون۔ آپ دیکھیں یہ بھی تو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا، جو بھی ہو لیکن پھر بھی رات کو سکون سے گھر میں سوتے تو ہیں نا۔ آج دیکھیے دنیا کے کتنے ملکوں میں جنگیں لگی ہوئی ہیں، گولیاں برس رہی ہیں، گھر میں بم پڑتا ہے، سارے گھر والے خود مر جاتے ہیں، بچے اسکول گئے وہاں سے واپس ہی نہ آئے۔ اللہ نے ہمیں ایسے فتنوں سے تو بچایا ہوا ہے، ہمیں نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں رونا دھونا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس بھی ایسی نعمت ہے جن کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے، سواری بہترین خوراک اور ایسی بہترین نعمتیں ہیں جن سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہیں جو ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایسی نعمتیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ یقیناً نعمتوں کا قدردان وہی ہوتا ہے جس سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ کس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے؟ نعمتوں کے ساتھ۔ کسی بزرگ نے خطبہ عید کے موقع پہ فرمایا، آپ نے پھولوں کی طرح کھل کر صبح کی اور لوگ غبار میں اٹے ہوئے ہیں، لوگ کپڑے بنانے میں لگے ہیں اور پہن رہے ہیں، لوگ دے رہے ہیں اور آپ صرف لینے میں مصروف ہیں، لوگ گاڑیاں بنا رہے ہیں آپ صرف سواری ہی کر رہے ہیں، اور لوگ فصلیں کاشت کر رہے ہیں اور آپ کا کام صرف کھانا ہے۔ پھر شیخ بھی رو پڑے اور خطبہ سننے والے بھی ضبط نہ کر سکے۔ لیکن ایک کسان ہے، بیج ڈالتا ہے، فصل لگتی ہے، کاٹتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ہم مزے سے گھر میں لا کر آٹا کھا لیتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کہا جاتا کہ جاؤ پہلے بیج ڈال لو،
جوتو، پھر اس میں گوڈی کرو، پھر محنت کرو، رکھوالی کرو، پھر کھانا۔ تو ہمیں اللہ کہہ سکتا تھا ایسا؟ پھر سے آپ دیکھیے کہ 7ویں قسم ایسی غیر مخصوص نعمت جس کی طرف خیال نہیں جاتا، یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں دروازہ بند کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی سوالی آ جاتا ہے اور دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کھانے کو کچھ مانگتا ہے، تو اللہ نے اس سوالی کو اس لیے بھیجا ہوتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ میرے اوپر اللہ نے کتنی نعمت کی ہے کہ میں دینے والا ہوں، لینے والا نہیں ہوں۔ یعنی ہر سوالی، بیکاری، بیگر آپ کو مجھے اس چیز کا احساس دلانے آتا ہے کیا؟ کہ تم مجھ سے خوش قسمت ہو کہ میں لینے آیا ہوں، شکر کرو تم لینے والے نہیں ہو۔ پھر 8ویں ایسی غیر مخصوص نعمت جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، حالانکہ یہ بہت آسان سا کام ہے لیکن اس پر بہت بڑے اجر کی بشارت دی گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ ہر روز یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 2 آدمیوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرانا صدقہ ہے، کسی کی سواری پر سامان رکھوانے یا اتروانے میں مدد کرنا صدقہ ہے، اور اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ سلامی کا معنی ہڈیاں ہیں، اور اس کا اطلاق چھوٹے چھوٹے جوڑوں اور انگلیوں کی پوروں پہ ہوتا ہے۔ یعنی عربی میں جو لفظ ہے نا سلامی، اس کا مطلب ہڈیاں اور پورے۔ انسانی جسم 360 ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے 265 ہڈیاں ظاہراً نظر آتی ہیں اور باقی بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ آپ گنیں ذرا اپنی ہڈیاں، آج تک ہم نے کھول کے دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ 360 ہڈیاں آپ کے میرے جسم میں، ان سے مل کے یہ جسم بنا ہے۔ جیسے بچوں کے لوگوز ہوتے ہیں نا، مختلف بلاکس جوڑ کر ایک چیز بنتی ہے۔ ابن رجب فرماتے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان ہڈیوں کا بہتر انداز میں جوڑنا اور صحیح سلامت ہونا ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس نعمت پر صدقہ ادا کرے تاکہ یہ صدقہ اس نعمت پر اللہ کا شکر بن سکے۔ اسی لیے تو مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ کی ظاہری نعمتیں جو تجھے بتاتی ہیں کہ تو اللہ کا شکر کس طرح ادا کرے۔ اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہڈیوں کا صحیح سلامت ہونا اور بہترین انداز میں جوڑنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس نے اپنے بندے پر کی تو ہر ہڈی پر ہر روز ایک صدقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہ انسان ہر روز ہر ہڈی کی طرف سے صدقہ ادا کرے تو یہی صدقہ اس نعمت کی طرف سے شکر تصور ہوگا۔ اس لحاظ سے تو ہڈیوں کے برابر صدقے کرنے کی ضرورت ہے، جو بہت بڑی مقدار ہے۔ یعنی جتنی ہڈیاں اگر اتنا بھی صدقہ کریں تو کتنا زیادہ ہو۔ یہ تو انسان کے بس سے باہر ہے کہ اتنے صدقے کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کے راستے آسان کر دیے اور بھلائی کے بہت سے دروازے کھول دیے تاکہ انسان شکر ادا کرے۔ آپ سوچیے ذرا، اگر ہمیں ہر ہڈی کا صدقہ روز دینا پڑے اور لازم ہو، فرض ہو، تو ہم کیا کرتے؟ کہاں سے جاتے اور کیا کرتے؟ اور کبھی انسان سوچتا نہیں صرف 2 نفل چاشت کے، لیکن وہ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے آگے 9ویں چیز کیا ہے، جتنے بھی کاموں کا ذکر اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے سب کو صدقہ اور نیکی بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ساری نعمتوں کے شکر کرنے کے لیے وہ 2 رکعتیں کافی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت ادا کرتا ہے۔ یعنی نماز چاشت اتنی چھوٹی بذات خود اللہ کی طرف سے ایک اور نعمت بن جاتی ہے۔ یعنی چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر 10ویں چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت اور سلامتی دی۔ یہ بھی بہت بڑی مخفی نعمت ہے۔ اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، صحت اور سلامتی جسم کی تکان ہے، جسم کا قرار صحت مندی ہے۔ حضرت وہب بھی منبع فرماتے ہیں، آل داؤد کی حکمتوں میں لکھا ہے، جسمانی صحت چھپی ہوئی بادشاہی ہے۔ آپ پڑھیں آج کتنا صحت پہ بات ہو رہی ہے۔ بعض آثار میں روایت ہے کہ کسی چیز سے تکلیف محسوس نہ ہونا بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، کچھ لوگ بڑا ہی نوٹ کرتے ہیں، بڑی محسوس کرتے ہیں تکلیف، اور کسی کو اتنی نہیں ہوتی۔ تو آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، شکر کیجئے۔ صحیح بخاری میں روایت حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، خیال نہیں کرتے، ان میں ایک صحت اور ایک فراغت ہے۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کی قسم روز قیامت انسان سے اس نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ تکاثر آیت 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
ترمذی نے ابن حبان سے حدیث روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، بے شک نعمتوں کے حوالے سے پہلی چیز جس کے بارے میں روز قیامت بندے سے سوال کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کیا ہم نے تجھے صحیح سلامت جسم نہیں دیا تھا اور ٹھنڈے پانی سے تیری پیاس نہیں بجھائی تھی؟ کتنی دفعہ پیتے ہیں دن میں ٹھنڈا پانی؟ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں نعیم سے مراد امن اور صحت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں نعیم سے مراد جسموں، کانوں اور آنکھوں کا صحیح ہونا ہے۔ کوئی ایک عضو خراب ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا، حالانکہ وہ خود ان باتوں سے بخوبی واقف ہے۔ وہب کہتے ہیں ایک عابد آدمی 50 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا تو اللہ نے اسے وحی کی کہ بے شک میں نے تجھے بخش دیا۔ اس نے کہا رب تو نے مجھ کو کیسے بخش دیا، حالانکہ میں نے تو گناہ کیے ہی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں موجود ایک رگ کو پھڑکنے کا حکم دیا، اس سے درد کی وجہ سے وہ نماز ادا نہ کر سکا اور نہ سو سکا۔ پھر اسے سکون ملا تو سو گیا۔ اس حال میں اس کے پاس فرشتہ آیا، اس نے اس فرشتے سے درد کی شکایت کی اور کہا مجھے اس رگ کے پھڑکنے کی تکلیف کیسے ہوئی؟ تو فرشتے نے جواب دیا آپ کا رب فرما رہا ہے بے شک آپ کی 50 سال کی عبادت اس ایک رگ کے سکون کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی میں نے تمہیں جسمانی سکون دیے رکھا تبھی تو تم عبادت کرتے رہے۔ روز صحت ہوتی ہے، کبھی بیمار ہوتے ہیں، ایک چھینک آ جائے سب کو سنانے لگ جاتے ہیں۔ سلام بن ابو متی کہتے ہیں میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا تو وہ آہ و بکا کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا ان کو یاد کرو جو راستوں میں پڑے ہیں، اور ان کو یاد کرو جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، نہ ان کی کوئی خدمت گار ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک بار پھر میں اس مریض کی عیادت کے لیے گیا تو وہ اپنے جی میں کہہ رہا تھا اے میرے نفس ان کو یاد کرو جو راستوں میں پڑے ہیں، ان کو یاد کرو جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ ہی کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر یہ نعمتیں آپ کے میرے پاس ہیں تو ان کی قدر کیجئے۔ آپ دیکھیے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر کریں گے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اتنا آپ اس چیز کو انجوائے کریں گے اللہ کے حکم سے۔ یہاں جو بات اتنی ہوئی اس میں سے کوئی سوال یا کوئی بات ہے تو پوچھیے۔ احساس ہو رہا ہے مجھے تو آج اتنی شدت سے احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ اب ہم کیا کریں، یہ بھی ایک کویسچن ہے ہمارے لیے۔ جی پیج 120 ہے، اب کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیے اتنا کچھ تو نعمتوں پہ پڑھ لیا، اب اینڈ پہ ایک چند باتیں سم اپ کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا علم ہو گیا جس نے ہمارے اوپر کی ہیں، ہم نے انہیں محسوس بھی کر لیا، اب ہم نے خود ہی اپنے لیے تمام حجت کا اہتمام بھی کر لیا اور ہم نے ان کے بارے میں بھی غور و فکر کر لیا۔ جب ہمارے خلاف حجت قائم ہو گئی تو پھر ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہمارے لیے مناسب تو یہی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں، ہم اس انداز سے اپنے رب خالق و مالک کا شکر ادا کریں جو ہمارے عمل سے بھی ادا ہو، دائمی ذکر و اذکار سے بھی، اور ایسی اطاعت سے بھی ہو جس میں نافرمانی کا دخل نہ ہو، اور جو کچھ بھی ہمیں اپنے رب کی خاطر کرنا چاہیے وہ کرتے رہیں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ دہرا لیجئے لسٹ کو۔ پہلی بات ہے کہ محسوس کریں، نعمتوں کی موجودگی کو محسوس کریں، پھر اس کے بعد غور و فکر کریں، پھر یہ سوچیں کہ ہمارے خلاف حجت قائم ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا، پھر عمل سے بھی، پھر ذکر اور اذکار سے بھی، اور پھر اطاعت سے بھی، اور نافرمانیوں سے بچنا ہے، اور جو کچھ بھی کرنا ہے وہ صرف اور صرف رب کی خاطر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو زندگی میں کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کا علاج توبہ اور استغفار ہے۔ تو پیج 122 توبہ استغفار۔ اب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے جو آج تک کمی بیشی ہو گئی ہم اس پہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ میں تجھ سے ایسے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جن کے ارتکاب کے بعد میں نے توبہ کی تھی لیکن دوبارہ مجھ سے وہ گناہ سرزد ہوئے، اور میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں ان کاموں پر جو میں نے تیرے لیے کرنے کا تہیہ کیا لیکن پھر میں وہ کام نہ کر سکا۔ میں تیری بخشش کا خواستگار ہوں ان امور میں جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے انجام دوں گا، لیکن دل نے ان کی ادائیگی میں کچھ اور چیزیں ملا دی جن کے بارے میں تو ہی بہتر جانتا ہے، یعنی کامل اخلاص نہ رہا۔ اب دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کام بڑی اچھی نیت سے شروع کرتے ہیں، بعد میں نیت بدل جاتی ہے،
شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے، پھر تھوڑے دن بعد جوش ختم ہوتا ہے۔ ہم کتنے اتفاق سے کہتے ہیں یہ کریں وہ کریں یہ کریں، جب کام شروع ہوتا ہے سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی کمی کوتاہی پہ بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو محمود و بزرگ ہے، یعنی تعریف کیا گیا اور بزرگ ہے، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آل محمد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر تمام جہانوں کے اندر۔ بے شک تو خود اپنے آپ میں محمود و بزرگی والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ ہی سے بخشش مانگتا ہوں، تیری ہی طرف پلٹ کر آتا ہوں، مراد توبہ کرتا ہوں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں سب سے کامل اور اکمل درود درود ابراہیمی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، یعنی یہی آپ نے اپنی امت کو سکھایا، اس سے بہتر درود کوئی اور نہیں۔ درود ابراہیمی سے مراد وہ درود ہے جو ہم نماز میں آخری تشہد میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ اس کا نام درود ابراہیمی اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ درود پڑھنے سے بھی کمی پیشیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پھر آخری بات جس پہ انشاءاللہ یہ بک اور یہ ٹاپک پورا ہوگا، پیج 124۔ اے میرے مسلمان بھائی، یہ ایک تیز رفتار چکر تھا جو ہم نے بعض نعمتوں کے دروازوں کے گرد کاٹا۔ بات سچ ہے، یعنی ابھی تک ہم ساری نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکے، بس ایک چھوٹا سا ٹرپ لیا یا ایک راؤنڈ لگایا، اور بعض نعمتوں کے ابواب میں محو ہوئے۔ بعض ان لوگوں کے بارے میں مختصر سی معلومات حاصل کی جن پر انعامات ہوئے۔ ہم نے عجیب و غریب چیزیں ملاحظہ کی اور بعض اجنبی سی معلومات کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے شکر کرنے والوں کی اقسام اور دنیا میں ان کی کمی کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ایک مسلمان کو اپنی ذات کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی شدت کو کم کر سکے، اور یہ کہ دنیا میں ایسے کام کرے جن سے اس روز کی شدت میں کمی آ سکے۔ اور ہر اس آدمی کے لیے ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے طریقے اللہ کے فضل و کرم سے آسان کر کے پیش کر دیے جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اور حقیقت شکر، اس کی کیفیت، اس کی اساس اور قواعد کی وضاحت کر دی۔ پھر ہم نے اس بحث کا شکر کی ایک اور قسم کے ساتھ اختتام کیا جو قسم بذات خود بے مثال ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی شکر نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے کم تر چیز کا شکریہ ادا کرنا، یعنی منعم حقیقی جو نعمتوں کا مالک ہے، مالک کا بندوں سے شکریہ ادا کرنا۔ یعنی اس بک میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ بھی اپنے بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور کیا ہی بہترین اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے اوپر اپنا احسان کرے، کیونکہ ہم نے اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا، اور ہمیں بہترین عبادت اور دائمی ذکر کی توفیق دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں قول ثابت پر ہی قائم رکھے، اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔ بے شک وہ وہاب ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں نعمتیں دی جائیں تو شکر ادا کرتے ہیں، اگر آزمائش میں ڈالا جائے تو صبر کرتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں تو توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہی 3 قسم کے لوگ حقیقت میں سعادت مند ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت بہتر کر دے، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے، ہمیں اور آپ کو شکران نعمت کی توفیق دے، ان نعمتوں کو اپنی اطاعت میں لگانے میں مددگار ہو، اور ان سے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ بے شک وہی اس کا اہل ہے اور وہی اس پر قادر ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے نبی پر، ان کی آل پر، صحابہ پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ساری قدرت اور طاقت اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند اور عزت والا ہے۔ ہمیں اللہ کی عزت، عظمت، قدرت، بادشاہی اور جلال کے واسطے سے اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس نے پیدا کی اور پھیلائی ہے، اور ان برائیوں سے جو اس زمین کے نیچے ہیں، اور ہر جاندار کے شر سے اللہ ہی اس کو پکڑنے والا ہے۔ بے شک میرے رب کا راستہ سیدھا ہے،
کسی کے پاس کوئی قدرت اور طاقت نہیں سوائے اللہ بلند و برتر عظمت والے کے۔ وہی ہر بے گھر کا ٹھکانہ ہے اور وہی ہر ڈرنے والے کی پناہ گاہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی کے ذریعے سے اپنی ذات، دین، اہل اولاد اور سب انعامات الہیہ کو بچاتا ہوں جس نے مجھ پر کی، اور اس کے ذریعے سے ابلیس اور اس کے ساتھیوں سے جو گھڑ سوار ہوں، پیدل ہوں، ان کے ساتھ ہوں، ان کے مددگار ہوں، اور سب انسانوں اور جنوں اور ان کی برائیوں سے نجات پاتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ شیطان کو اللہ نے کہا بشارکم فی الاموال والاولاد، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان کبھی ہم پہ لانگ ٹرم حملے کرتا ہے، کبھی شارٹ ٹرم کرتا ہے، کبھی ہمارے بچوں پہ آ جاتا ہے، کبھی ہمارے بڑوں پہ آتا ہے، تو ہم سب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اس کی سختی کو ٹال دوں جو میرے لیے سختی اور بغاوت کی کوشش کرے، اور اس دشمن کو اس کے ذریعے سے روکوں گا جو میرے ساتھ زیادتی کرے گا، اور اس کے ذریعے چال چلنے والے کی چال کو ناکام بنا دوں گا، اور جو دغا دے گا اس کے دغا کو زائل کر دوں گا، اور پوری مخلوق میں سے جو کوئی میرے خلاف چارہ جوئی کرے گا تو اس کی اس کوشش کو ختم کر دوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے ذریعے سے میں اسے نیچا دکھاؤں گا جو مجھ پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کو ذلیل کر دوں گا جو مجھے ذلیل کرنا چاہے گا۔ اس کے ذریعے میں ظالم کی کمر توڑ دوں گا، جو مجھ پر قادر ہوگا میں اس پر قادر ہو جاؤں گا۔ پوری مخلوق میں سے اس شخص کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤں گا جو میرے ساتھ برائی کرنا چاہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی مدد اس کی عزت کے واسطے سے، اس کی صفت قوت کے واسطے سے، اور اللہ کی پناہ اس کی قدرت کے ذریعے سے اپنی زندگی اور موت کی حالت میں اس سے مدد مانگتا ہوں۔ اور اس وقت بھی جب ملک الموت میرے پاس آئے گا، حالت نظام میں اور موت کی ہچکیوں کے وقت بھی ذکر سے علاج کروں گا اور اس سے اپنے روح اور جسم کی حفاظت کروں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب میں قبر میں ڈالا جاؤں گا اور میرے ساتھ میرے اعمال کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، سوچیں ذرا اس وقت کو، صرف میں اور میرے اعمال میری قبر میں، اس وقت اسی ذکر کے ذریعے سے مدد مانگوں گا۔ جب میرے نام اعمال کو نشر کیا جائے گا میدان حشر میں اس کے ذریعے سے مدد مانگوں گا، اور میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کو دیکھ لوں گا۔ جب قیامت کے روز زیادہ دیر ٹھہرنا ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، اور جب مجھے شدید ڈر اور خوف ہوگا، اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، تو اس ذکر کے ذریعے میں اپنے نیک اعمال کا وزن بڑھاؤں گا، اور اس کے ذریعے میں وہاں ثابت قدم رہوں گا اور اولیاء اللہ کے ساتھ پل صراط پر سے گزر جاؤں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کے ذریعے نیکوکار لوگوں کے ساتھ جنت میں ٹھکانہ حاصل کر لوں گا۔ اسے مجھ سے اتنی بار کہنا اللہ قبول فرمائے جتنی بار کہنے والوں نے کہا اور مستقبل میں کہتے رہیں گے، اس دنیا کی ابتدا سے اس کی انتہا تک۔ دیکھیے دعا مانگنے کا بھی انداز ہوتا ہے نا، تھوڑے لفظوں میں انسان زیادہ چیز مانگتا ہے۔ اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے اسے شمار کیا اور اس کے علم نے جس مقدار میں اس کا احاطہ کیا، بلکہ اسے دگنا 4 گنا بلکہ 8 گنا، اور جتنی بار گن چکا ہوں اس سے بھی کہیں زیادہ مرتبہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کلمے کو میری طرف سے قبول فرما لے جو بالکل شمار سے باہر ہو۔ اتنی مرتبہ کہ جن کا شمار اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اسی کے علم میں اس کی مقدار آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں کوئی قدرت اور طاقت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اب اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا؟ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی کسی کو کام کوئی کرنے کی قدرت طاقت ہے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نہ دے۔ اور آپ دیکھیے کہ میں نے آپ نے بھی یہ ٹاپک پڑھا، یہ چیز کی، تو اس میں بھی کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر اللہ آپ کو مجھے طاقت نہ دیتا تو کیا ہم اس کے لیے سفر کرتے، بیٹھتے، اٹھتے؟ کتنی زندگی کی چیزوں کو انسان پیچھے ڈال کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے یہ کام لے بھی لیتا ہے۔ تو اب میرا آپ کا کام کیا ہے کہ اس ٹاپک کو پڑھنے کا ہماری عملی زندگی پہ اثر ہو۔ اب دیکھیے کوئی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد امتحان ہوتا ہے نا، ٹیسٹ ہوتا ہے، پیپرز ہوتے ہیں، دنیاوی طور پہ تو یہی طریقہ کار ہے نا۔ اس ٹاپک کو پڑھنے کا ٹیسٹ کتابوں میں نہیں ہے، کاپی کے صفحوں پہ نہیں ہے، آپ کی میری زندگی میں دن رات ہونے والے معاملات کی صورت میں ہوگا۔ جب کوئی تکلیف آئے اس کو سوچیے گا، جب خوشی کی کسی محفل میں ہو اس ٹاپک کو سوچیے گا،
یہ شکر گزاری ہے؟ میں اللہ کو ناراض کر کے شکر کر رہی ہوں؟ اللہ نے نعمت دی، میں اس کی نافرمانی کر رہی ہوں؟ اور جب غم، دکھ، بیماری، پریشانی آئے، کیا میں اتنی بے صبری ہوں کہ اتنی تھوڑی سی تکلیف پہ گھبرا جاؤں؟ آپ دیکھیے گا آپ دن میں 10 دفعہ اس بک کا ٹیسٹ دیں گے۔ اس ٹاپک کا عملی امتحان آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے کہ ہم عمل میں شکر کو کبھی نہ بھولیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔